فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، تحقیق تاب اللہ علی النبی، اللہ نے بڑا فضل کیا، بڑی مہربانی کی اپنے نبی پر، بڑے انعام کیے، بڑا فضل کیا، والمہاجرین والانصار، اور جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے تھے، یعنی مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے تھے، والانصار، اور جو وہاں پہ مدینہ میں مہاجرین کی نصرت کرنے والے تھے، مدد کرنے والے تھے، وہاں پہ جو ہجرت کرنے والے صحابہ تھے، مکہ میں اپنے گھر بار چھوڑ دیے، اپنے کاروبار چھوڑ دیے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دیا اور مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، اللہ کی توکل پر، اللہ کے بھروسے پر۔ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی، وہاں پہ صحابہ کرام جو تھے انہیں انصار کہتے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے ٹھکانے دیے ان صحابہ کرام کو جو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے تھے۔ بے سر و سامانی کی حالت، کوئی سامان نہیں، کوئی راستے کی سواری نہیں، وہاں پہ ٹھکانے دینے والے، وہاں پہ ایک جگہ دینے والے حضرت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مہاجرین جو ہجرت کرنے والے تھے، والانصار جو وہاں پہ مدد کرنے والے تھے، مہاجرین اور انصار دونوں صحابہ، اور فرمایا الذین اتبعوا فی ساعۃ العسر من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ صحابہ تھے نا جو مشکل کے حالات کے اندر، مشکل گھڑی کے اندر اسلام کو تقویت دینے والے تھے، اسلام کو ترقی دینے والے تھے، فی ساعت العسر یعنی مشکل گھڑی کے اندر، جب اسلام کے اوپر بڑا مشکل وقت آنا، اس وقت اسلام کے اندر داخل ہونے والے، اسلام کو تقویت دینے والے، ترقی دینے والے یہ صحابہ مہاجرین اور انصار۔ روم کے بادشاہ، روم کا بادشاہ تیاری کرنے لگا، کیسر و کسرا سپر پاور تھی، اس دور کی طاقتور قوت تھی ان کے پاس، ساز و سامان جنگ کا موجود بھی تھا، اور مسلمان قحط سالی کی حالت کے اندر، بے سر و سامانی کی حالت۔ کیسر و کسرا نے، روم کے بادشاہ نے یہ ارادہ کیا کہ یک بار کی حملہ کیا جائے اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے، ارادہ کیا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع مل گئی،
کہ کیسر و کسرا بڑی تیاری کے اندر ہے. آج کے امریکہ سمجھا چاروں طرف سے گھیر لے اس ملک کو اور بچنا محال ہو جائے. اب صحابہ کا توکل دیکھو. نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا. صحابہ اکرام نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ حکم کیجیے نا. ہم ہاتھ میں اپنی جانوں کو لیے ہوئے ہیں, کفن سر پہ باندھے ہوئے ہیں, مر جائیں گے لیکن اس سپر پاور کو مٹا کے رکھ دیں گے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا. اب حالت یہ ہے تبوک کا, غزوہ تبوک ہے, اور حالت کیا ہے مسلمانوں کی کہ کھجوریں پکی ہوئی ہیں. مدینہ کا گزر بسر ان کھجوروں پہ ہوا کرتا تھا. سال کے بعد یہ کھجوریں پکا کرتی تھی, لیکن صحابہ کرام کی عظمت دیکھے نا, صحابہ کرام کا توکل دیکھے نا, یہ کھجوروں پہ توکل نہیں ہے. آج سال یہ کھجوریں بھی پک چکی ہیں, جنگ کا سازو سامان بھی نہیں ہے, اور سامنے جو دشمن ہے وہ سپر پاور ہے. ہر قسم کا اسلحہ موجود ہے, ہر قسم کا سامان موجود ہے. یہ حال ہے. مسلمان فقر و فاقہ کے اندر ہے. ظاہری حالت یہ ہے اگر جنگ کے لیے جاتے ہیں تو ایک ہی اونٹ بنتا ہے تین آدمیوں کے لیے. ایک اونٹ, ایک سوار ہو, وہ اترے کچھ دیر کے لیے چلے اور اترے, دوسرا سوار ہو, پھر تیسرا سوار ہو. وہ 3 مجاہدین کے لیے ایک اونٹ بنتا سفر کے لیے, اور 700 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اور مسلمانوں کی حالت یہ ہے کھجوروں کی گٹھلیاں جوس پر گزارا کرنے والے یہ صحابہ کرام, اور نکلے ہیں سپر پاور کے ساتھ مقابلہ کے لیے. حالت یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا. اے میرے صحابہ, آج یہ حالت ہے ہمارے اوپر, ساری سامان تو نہیں ہے, ہاں تمہارا ایمان میں دیکھ رہا ہوں نا, تمہارا توکل میں دیکھ رہا ہوں, تمہارا بھروسہ میں دیکھ رہا ہوں, تمہارا یقین اللہ پہ دیکھ رہا ہوں, تمہاری قوت دیکھ رہا ہوں نا, تمہارا شوق دیکھ رہا ہوں, تمہارا جذبہ دیکھ رہا ہوں, لیکن جذبے سے کام نہیں بنے گا. چندہ اکٹھا کرو. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دے رہے ہیں, اور قحط سالی کا دور ہے. یہ وہ جنگ تھی نا جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان جمع کیا اور اللہ کے راستے میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا. اے ابو بکر لیٹ کیوں ہو گئے نا؟ صحابہ تو آ رہے ہیں, آپ لیٹ کیوں ہو گئے؟ فرمایا اے اللہ کے نبی, سامان جمع کر رہا تھا, مجھے خیال آیا کہ دیوار کے اندر ایک سوئی تھی میں نے رکھی ہوئی تھی, ڈھونڈ رہا تھا اور سارا سامان اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے آ رہا تھا. میرا ایمان گوارا نہیں کیا کہ ایک سوئی بھی گھر میں رکھوں. اللہ اور اس کے رسول کا نام اپنے گھر میں رکھ کے آیا ہوں. اللہ کے نبی, یہ وہ جنگ تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا سامان گھر کا, کچھ نقدی تھے, وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے.
صحابہ کا جذبہ دیکھو. لیکن قربان جاؤں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قام عثمان، حضرت عثمان کھڑے ہوئے، فرمایا اے اللہ کے نبی علیہ میات بعیر، 100 اونٹ غلہ سے لدا ہوا اللہ کے راستے میں تقسیم کرتا ہوں، اس کا وعدہ کرتا ہوں کہ 100 اونٹ دوں گا. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترغیب دی صحابہ کرام کو، اے صحابہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. قام عثمان پھر کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ کے نبی میات بعیرہ، 100 اونٹ نہیں 200 اونٹ غلے سے لدا ہوا اللہ کے راستے میں تقسیم کرتا ہوں، اس کا وعدہ کرتا ہوں. تھوڑی دیر گزری، صحابہ کو کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ترغیب دے رہے. پھر کھڑے ہوئے حضرت عثمان، فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام بعیرہ، 300 اونٹ غلے سے لدا ہوا، اس کا وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں تقسیم کروں گا. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہمیں نقد چاہیے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز قدموں سے گھر تشریف لائے، اپنے نوکروں چاکروں سے کہا دیکھو گھر میں کتنا مال پڑا ہوا، جمع کیا گیا تو 1000 سونے کے درہم، ہزاروں روپے بنتے ہیں آج کے دور میں، وہ لیے 1000 سونے کے درہم وہ لیے اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیے. اب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے 1000 سونے کے درہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں اور ایسے اوپر سے نیچے پھینکتے ہیں اپنے دوسرے ہاتھ پر، پھر دوسرے ہاتھ کو اوپر سے نیچے پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، اے عثمان آج کے بعد تیرا کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں دے گا، کوئی بھی عمل کرے گا، کوئی بھی عمل تمہارا ہوگا تمہارے ہاتھ پاؤں سے زبان سے، اللہ فرماتی ہے تو عمل کرے گا اب اللہ اسے نیکیوں میں لکھ دے گا، کوئی بھی عمل تمہیں نقصان نہیں دے گا. کہ آج اتنی مشکل حالات میں آپ نے اتنی بڑی مدد کی، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا مقام ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، 6 ہجری کو خواب دیکھا. صحابہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کے ساتھ حج کے لیے جا رہا ہوں، عمرہ کے لیے جا رہا ہوں، احرام میں نے باندھا ہوا ہے اور آپ بھی میرے ساتھ ہیں. 1400 صحابہ کرام. صحابہ نے فرمایا اللہ کی طرف یہ تو وہی لگتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے وہی ہے کہ آپ عمرہ کے لیے جائیں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لیا اور احرام باندھا، جانور ساتھ لیے اور چلے گئے عمرہ ادا کرنے کے لیے. لیکن وہاں مکہ کے اندر تو مشرکین مکہ تھے، وہ کہاں یہ برداشت کر سکتے تھے کہ اللہ کے نبی آئے اور مسلمان آئے یہاں عمرہ ادا کر. حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا
اور تیاری کر دی گئی دشمن کی طرف سے کہ جنگ کرنی ہے. نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا سفیر مقرر کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کہا کہ آپ جائیں اور جا کر ان سے کہیں کہ ہم یہاں پہ عمرہ کے ارادے سے آئے ہیں, ہم یہاں سے جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں آئے. انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو قید کر لیا. ادھر نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر لیا گیا. اب غیب کی حالت تو اللہ جانتے ہیں. نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے مغموم ہوئے, اتنے پریشان ہوئے, اتنے غمزدہ ہوئے کہ صحابہ کرام کو جمع کیا. اے میرے صحابہ, میرے ہاتھ میں بیعت کیجیے نا, میں یہاں سے تب جاؤں گا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی قتل کا بدلہ نہ لے لوں. صحابہ میرے ہاتھ میں بیعت کرو. سارے صحابہ بیعت کرنے کے لیے آئے. نیچے نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ ایسے ہاتھ نیچے, اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ. اے اللہ کے نبی مر جائیں گے, مٹ جائیں گے, لیکن حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ ضرور لیں. کتنے اہم ہیں صحابہ میں عثمان غنی کہ 1400 صحابہ جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں. نیچے ہاتھ نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, اوپر ہاتھ 1400 صحابہ کا. اور فرمایا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے میرے صحابہ, آج کا دن بڑا عظیم دن ہے, بڑا اہم دن ہے. آج کی بیعت بھی بڑی عظیم ہے. کاش میرا عثمان بھی یہاں ہوتا اور اس بیعت میں شامل ہوتا. بڑی اہم ترین بیعت ہے, اس لیے عثمان محروم نہ ہونا. میں اپنا بایاں ہاتھ عثمان کی طرف سے رکھتا ہوں. نیچے نبی کا ہاتھ, اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ, اور اوپر بایاں ہاتھ نبی نے عثمان کی طرف سے رکھا. اور ابھی بیعت جاری تھی کہ جبرائیل امین آ گئے. روایات میں آتا ہے اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل جانا, یہ فرش کے اوپر بڑی عظیم بیعت ہو رہی ہے اور میں اللہ بھی اس میں شامل ہونا چاہتا ہوں. میرے نبی کو کہتے کہ نیچے ہاتھ آپ کا, اوپر ہاتھ 1400 صحابہ کا, اور اوپر ہاتھ عثمان کی طرف سے آپ کا. اور جبرائیل امین کو کہہ دو کہ میرے نبی کو کہہ دینا کہ ید اللہ ہے فوق ایدیہم, یہ عظیم ترین بیعت ہے. اللہ فرماتے ہیں سب کے اوپر میرا ہاتھ بھی ہو جائے. ادھر جب پتہ چلا نا دشمنوں مشرکین مکہ کو پتہ چلا نا, فوراً رہا کر دیا. اور وہاں پہ انہوں نے اپنے کچھ سفیر بھیجے اور صلح حدیبیہ ہوا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں ادا کر سکتے, اگلے سال اور معاہدہ ہوا. لیکن عثمان کا مقام کتنا کہ نبی اس کی طرف سے بیعت کر رہے ہیں. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین, ذوالبشارتین بھی کہتے ہیں. 2 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت, جنت کی بشارت. کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ اللہ کی طرف سے دنیا میں جنت کی بشارت ملتی ہے. مسجد نبوی کے اندر جب صحابہ کرام زیادہ ہو گئے تو جگہ تنگ پڑ گئی. اب مسجد نبوی کے اندر جگہ ہی لوگ زیادہ آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مسجد نبی کا پلاٹ 7 والا لے کر اس مسجد کے اندر شامل کر دے. اللہ کی قسم ہے میں اللہ کا نبی اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. ویسے بھی حدیث ہے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ بیتا فی الجنہ, جو اللہ کے گھر کو تعمیر کرتا ہے, تعمیر کرتا ہے. یا دوسری روایت میں آتا ہے ایک گھونسلے کے برابر, چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد کو تعمیر کرتا ہے. مسجد چڑیا کا گھونسلہ کتنا ہوگا؟ 2 اینٹیں لگیں گی نا.
لیکن عظمت دیکھیں، شان دیکھیں، مرتبہ دیکھیں، انعام دیکھیں اللہ کی طرف۔ فرمایا جو چڑیا کے گھونسلے کا برابر مسجد تعمیر کرتا ہے اپنی توفیق سے، اپنی توفیق سے، فرمایا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ کی قسم ہے، اللہ فرماتے ہیں جنت کے اندر اس کے لیے محل بناتا ہوں میں اپنی توفیق سے۔ دنیا میں اس نے اپنی طاقت سے کیا، اپنی توفیق سے کیا، جنت میں اللہ محل بناتے ہیں اپنی توفیق سے۔ پھر رب کی توفیق کتنی ہوگی آپ اندازہ لگائیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، بتلایا نہیں، دوسرے دن آئے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل کی بشارت کیا باقی ہے؟ آپ نے جو بشارت دی جنت کی کہ جو مسجد کا پلاٹ، ساتھ والا پلاٹ لے کر مسجد میں شامل کرے گا، جنت کی بشارت۔ اے اللہ کے نبی کیا وہ بشارت ابھی بھی باقی ہے یا نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ ابھی بھی باقی ہے۔ تو اے اللہ کے نبی آپ گواہ بن جائیے، اللہ کی قسم ہے وہ پلاٹ میں نے خرید بھی لیا ہے، مسجد میں شامل بھی کر دیا ہے۔ یہ تھے عثمان غنی۔ آج تو لوگ مسجد میں لاتے ہیں نا میرا نام ہو جائے، تختی لگ جائے، کرتا کرتا میں بن جاؤں۔ وہ بھی عثمان غنی جو اخلاص کے پیکر تھے، حیا کے پیکر تھے، اللہ کی رضا کی خاطر وہ صحابہ کرنے والے، ہمارے کو اللہ کی رضائیں گزر گئی، مسجدوں کے اندر تو جانا داریاں بن گئی۔ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے 10 روپے لے کر بھی مسجد کا حالت میں، حالانکہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ کی مسجدیں، مسجدیں تو اللہ کی ہیں، سجدے آپ کے ہیں، مالک اللہ ہے۔ آپ مالک اس وقت بنیں گے جب آپ جہاں سے دنیا سے جائیں گے، کیونکہ جنت کے ٹکڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، جب جنت کے باغوں کے قریب سے گزرو نا کافی لیا تھا۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کون سے؟ فرمایا یہ جنت، یہ مسجدیں۔ کھانے پینے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس میں ذکر و اذکار ہے، اس کو اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اور مساجد اللہ کے گھر تھے، لیکن قیامت کی نشانیاں ہیں مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی۔ فرمایا مسجد اللہ کا گھر تھا، فرمایا ایسا وقت بھی آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی خوبصورت مسجدیں ہوں گی لیکن ہدایت کا کوئی سامان نہیں ہوگا، جھگڑے ہوں گے، فساد ہوں گے۔ مسجد کو مسجد زرار تکلیف دینے والی مسجد نہیں بنانا چاہیے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی تھے کہ جنہوں نے وہ مسجد کا وہ پلاٹ مسجد میں شامل کیا۔ اور ایک دن ایسے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قحط سالی کے اندر تھے اور 4 دن کے بھوکے اور پیاسے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مسجد نبی کو آتے ہیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ رزق عطا کرنے والا تو ہے، اللہ 4 دن کا حقوق کا پیاسا ہوں، قحط سالی ہے، اپنا کرم فرما دے، اپنا فضل فرما دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور دروازے پہ دستک دی۔ اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا کون ہے دروازے پہ؟ فرمایا عثمان۔ اللہ کے نبی سے ملاقات کرنی تھی، فرمایا وہ تو مسجد نبی میں رو رہے، 4 دن کے بھوکے پیاسے، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، گھر تشریف لائے، بکری کا بچہ تھا اسے ذبح کیا، جو کا آٹا تھا وہ لیا، کچھ کھجوروں کی وہ لی اور دربار نبوت میں حاضر کر دی ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم مناجات کرنے کے بعد، اللہ سے گڑگڑانے کے بعد جب واپس کر آئے، ہانڈی چڑھی ہوئی ہے اور گوشت کی خوشبو آئی۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون تھا؟ فرمایا عثمان آیا تھا اور اس نے یہ چیزیں لائی ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوئے، کتنے خوش ہوئے کہ دعا کی، واپس مدی مسجد نبی میں تشریف لائے اور ہاتھ ملا کر دعا کرتے ہیں اللہم انی رضیت عن عثمان فرضا عنہ، اللہ تیرا نبی فرش میں عثمان سے راضی ہو گیا ہے، تو عرش میں عثمان سے راضی
جاؤ. یہ تھے عثمان غنی رضی اللہ. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان جب ہجرت کر کے گئے مدینہ کے اندر تو وہاں پہ ایک یہودی تھا, اس کا کنواں تھا, اور کنواں اس کو ایک ڈول پانی کے بدلے میں 4 من کھجورے لے کر وہ پانی کا ایک ڈول دیتا تھا. کنواں اس کے قبضے میں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو یہ خرید کے مسلمانوں میں تقسیم کرے گا, اللہ کی قسم ہے میں اللہ کا نبی اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی سے چلے 35,000 درہم دے کر 35,000 درہم دے کر اس یہودی کو آج کی منہ مانگی قیمت ہے اور ہزاروں روپے دے کر وہ کنواں خرید لیا, اور اس پہ تختی عثمان غنی نہیں لکھا, یعنی کہ یہ جو میری ملکیت ہے اس پہ تختی میری لگی کہ میں نے کام کروایا یا میں نے یہ خریدا ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا. خدا اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا وہ کل والی بشارت ہے جنت کی کہ جو کنواں خریدے گا اس کو جنت کی بشارت؟ فرمایا ہاں ہے. فرمایا اے اللہ کے نبی گواہ بن جائیے 35,000 درہم دے کر وہ کنواں میں نے خرید بھی لیا ہے, اپنے نام پہ نہیں لکھوایا ہے, مسلمانوں کے نام پہ میں نے وقف کر دیا ہے. وہ عثمان جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر بنے تو بغاوتیں شروع ہو گئی. وہ مسجد نبوی جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پلاٹ تقسیم کیا, وہ بھی اس مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں عثمان غنی کا. لوگوں کے لیے پانی وقف کرنے والا کہ پانی پر 40 دن لوگوں کو کھانے کھلانے والا 40 دن بھوکا اور پیاسا. اصل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے بھوکا پیاسے تھے, اور 40 دن کے بعد حضرت عثمان غنی کو خواب آیا. فرمایا اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی, اے اللہ کے نبی تیری امت نے میرے اوپر بڑا ظلم کیا ہے, 40 دن ہو گئے نہ پیاسا ہوں نہ پانی پیا ہے نہ کھانا کھایا. فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اے میرے عثمان آج تو نے روزہ تو رکھا ہے, افطار میرے ساتھ جنت میں کرے گا. اسی دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. اللہ سے دعا ہے اللہ میں عمل کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.